آپ اس وبا کی وجہ سے شہر چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو ساری دنیا میں ہی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ کے شہر میں پہلے سے ہی لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ لہٰذا نہ ہی آپ بھاگ سکتے ہیں، نہ ہی بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی محفوظ مقام ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ ایسے میں آپ کے کرنے کے وہی کام ہیں جس کا پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 5730۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، وبا کی جگہ سے فرار اختیار کرنا جنگ سے بھاگ جانے کے مترادف ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، حدیث نمبر 1603۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی وبا میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کوئی آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا، تو جان لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی بستی میں وبا پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ پاک نے قسمت میں لکھا ہے، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 3474۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ طاعون وبائی امراض میں مر جانے والا شہید ہے۔ حدیث سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 3111۔ اگر آپ نے کافی مقدار میں کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا ہے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی بھوک سے نہ مر جائے تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 6، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 60۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حد سے زیادہ کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا ہے، جبکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں کہ وہ اسے کھا پائیں گے بھی یا نہیں۔ جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا اس دن روٹی کا ایک ٹکڑا بھی پیٹ میں نہیں جا سکے گا اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ جا سکے گا۔ لہٰذا صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، محتاط رہیں، کسی افواہ یا پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ حکومت نے جو احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہا ہے ان پر عمل کیجیے۔ اگر نزلہ زکام یا بخار ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اپنے ہی گھر میں سیلف کوارنٹینہ میں چلے جائیں۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کی حفاظت کیجیے۔ صحت و عافیت کے ساتھ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، فرصت ہی فرصت ہے، ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، نمبر 1 صحت و تندرستی اور نمبر 2 فرصت و فراغت۔ آج آپ کے پاس ہے تو جلدی کیجیے۔ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے میں، اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے میں، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرصت کا یہ وقت گزر جائے اور صحت بھی نہ رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔